جاتا ہے، پھر مزے مزے کے کام کرواتا ہے ہم سے۔ باقی سارے ہمارے دشمن ہیں، سمجھانے والا بھی دشمن، نصیحت کرنے والا بھی دشمن، کوئی مال میں آگے بڑھ جائے تو سارے اس کے دشمن، کوئی عزت میں اعلیٰ مقام پا جائے سارے اس کے دشمن، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے والے۔ پروردگار عالم فرماتے نہیں، بیرا روی ہے، یہ گمراہی ہے، آؤ سب مل کر ایک کو دشمن بناؤ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کنکریاں اٹھاؤ مزدلفہ سے، مشعر حرام کے پاس سے، اور آؤ لا کر اس کے سر پہ یہ کنکریاں مارو۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کنکریاں مار لیں، اب ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، ہماری دلجوئی کے لیے، ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دربار میں آ کر خون بہاؤ اور قربانی کرو۔ اس قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس قربانی سے یہ فائدہ ہوگا کہ تم نے اپنی محبوب ترین چیز، دولت، یہ پیسہ انسان کو سب سے محبوب ہوتا ہے نا، اسی لیے خبروں میں سننے میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر، بھائی بہن کا دشمن ہو گیا، بہن نے بھائیوں کو چھوڑ دیا پیسے کی خاطر۔ اور یہ پیسہ اسی پر انسان خرچ کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے دشمنی ہو اس پہ خرچ نہیں ہوتا، تھانے پہ خرچ کر لے گا اس پہ نہیں کرے گا۔ ہاں پیسہ اسی پر خرچ ہوتا ہے جس سے محبت ہو، اولاد پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، اولاد سے بڑی محبت ہے نا۔ فرمایا پروردگار عالم نے اپنے قیمتی مال سے جانور خریدو، اونٹ خریدو، بکرا خریدو، جو بھی تمہارا دل چاہے خریدو، لاؤ۔ اب شیطان کو کنکریاں مار چکے، اپنے دشمن کو ہرا چکے، یہ ثابت کر چکے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اب دنیا کو بتلاؤ کہ ہمارا دوست کون ہے جس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم خون بہانے لگے ہیں۔ فرمایا ابن آدم کا کوئی عمل بھی عید والے دن، قربانی والے دن خون سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، خون بہاؤ۔ اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا خون بہا لیا، اب اپنے بال منڈوا لو، نہا بھی لو، غسل بھی کر لو، تم نے ہماری رضا کو حاصل کر لیا، تمہاری ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے اس طرح کا حج کرنے والا جب نحر کر کے فارغ ہو جائے، سر منڈوا کے فارغ ہو جائے، جب احرام کھول دے، خدا کی قسم اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا، اس کے حصے میں کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم خلیل اللہ یہ سارے مناسک حج بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے ادا کر دو، بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے دنیا کو بتلا دو۔ بتلانا تمہارا کام ہے۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ایک مرتبہ خلیل اللہ تم اعلان کر دو، اگلے سال دیکھو ساری دنیا سے لوگ سواریوں پہ چلتے، پیدل چلتے ہوئے بیت اللہ کی حاضری میں پہنچنے لگیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر جس نے ایک مرتبہ کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو ایک مرتبہ حاضری کی سعادت ملے گی۔ جس نے 100 مرتبہ کہا خدا کی قسم اپنی زندگی میں اس بیت اللہ کی 100 مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب کرے گا۔ یہ سعادتیں اس اعلان کا جواب دینے پر ملتی ہیں۔ اور یہ دن قربانی کا دن ہے، یوم نحر ہے، جو ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جو نہیں جا سکے
ان سب کو بھی یہاں پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، مولوی صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، ہمارا جانور ہے، اس کو چھری پھیر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہی جانور اچھا ہے جس کو خود چھری پھیری جائے۔ اپنے جانوروں کو خود چھریاں پھیرو، سارا سال تم چھریاں پھیرتے رہتے ہو ساری دنیا کو، اور عید والے دن مولوی صاحب کو کہتے ہو چھری پھیرو، بیچارہ سارا سال بھی کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے سارا سال ٹوکے اور چھریاں چلانے والے اپنی رضا، اللہ کی رضا خود حاصل کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے اپنے اپنے جانور خود ذبح کیا کرو، اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ قطرہ زمین پر خون کا بعد میں گرتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ پہلے کر دیا جاتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ آگے بھی اور بڑے مسائل ہیں وہ بتلاتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو عید والے دن جو بیان ہوگا پہلے 20-25 منٹ کا، اس میں کچھ مسائل کا تذکرہ کریں گے۔